السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کس ٹاپک کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا اپنے نیو اسٹوڈنٹس کو جن کا نیو ایڈمیشن ہوا ہے ریسنٹلی۔ تو پہلے بھی یعنی کہ نیو اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے وہ ماشاءاللہ ریکارڈ ہے کہ نیو اسٹوڈنٹس کافی زیادہ اس بار ایڈ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کو میں خوش آمدید کرنا چاہوں گا اپنے اس چینل پر، اور شاید ہو سکتا ہے ان کی یہ میرے چینل کی دوسری یا تیسری ویڈیو ہو جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر اس ویڈیو کو جو ہے وہ لازمی ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ٹیسٹ کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ تمام باتیں جو ہے وہ کی جائیں گی کہ جو ٹیسٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک، تو اس ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ٹیسٹ کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً جو پہلے پہ ٹیسٹ دے چکے ہیں ان کو اس کے متعلق علم ہے کہ جب ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو اس کے 1 ویک بعد جو ہے تو اس کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ جب سلیبس دے دیا جاتا ہے تو اس کے تقریباً 1 ویک بعد جو ہے تو اس کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ تو 1 ویک تقریباً جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ ویسے تو بنتا ہے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو، تو لیکن انشاءاللہ پیپر جو ہے وہ سیٹرڈے والے دن ہوگا، سیٹرڈے کو اور سنڈے کو۔ تو وہ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سیٹرڈے کو تقریباً میرے خیال سے ڈیٹ بن رہی ہے 3 اور سنڈے کو بن رہی ہے 4۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 اور 4 کو جو ہے 3 اگست اور 3 اگست اور 4 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ 2024 انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بڑوں کا بھی اور بچوں کا بھی یہ نہیں ہے کہ ایک دن چھوڑ کے بڑوں کا، نہیں، بڑوں کا بھی اور بچوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو میں بھی بڑوں اور بچوں کے ٹیسٹ کے دونوں کے متعلق بات ہوگی۔ پہلے عموماً اس طرح ہوتا تھا کہ بڑوں کی علیحدہ ویڈیو بنتی تھی، بچوں کی علیحدہ بنتی تھی، لیکن 1 2 3 ویڈیو سے تقریباً اس طرح ہی ہے کہ میں اکٹھے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کے چینل تک نہیں جا سکتے یا ان کو چینل نہیں ملتا۔ تو خیر اسی لیے اسی ویڈیو میں جو ہے وہ دونوں کے متعلق بات کروں گا، اور یہی ویڈیو دونوں چینلز پہ لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بچوں کا چینل کون سا ہے؟ ویسے وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے بچوں کا چینل، کیونکہ اس میں بچوں کے متعلق کئی ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ایکٹیویٹی سے مراد اچھی باتیں ہیں اس میں۔ تو یعنی کہ کچھ چند طریقے ہیں، پانی پینے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، کافی چیزیں ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے، اور اس کا لوگو آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے بڑوں کے پیپر کے متعلق۔ بچوں کے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کریں گے۔ اس بار جو ہے وہ کچھ میں نے ایک یونیک ایڈیٹنگ الحمدللہ کی ہے، جو اپنے دانست کے یعنی کہ اپنے دماغ کے مطابق، وہ میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ شو کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں پورا جو ہے پیپر کا جو انٹرفیس ہے، جو پورا پیپر جس طرح سے آپ کو PDF بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آن لائن نہیں ہوگا۔ آن لائن سے مراد یہ ہے کہ پیپر جو ہے وہ جو پورا تقریباً ٹرم کا پیپر ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے ایک آن لائن صورت میں، یعنی کہ زوم کی شکل میں، جو ہے زوم ایپ جو ہے اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی زوم ایپ کی ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں بناؤں گا۔ وہ کچھ دن ٹھہر کے انشاءاللہ بناؤں گا، یا جیسے تھوڑا فری ہو کے جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ویڈیو بنائی جائے گی، کیونکہ ایک پہلی ویڈیو بنی ہے لیکن وہ کچھ اتنی خاص نہیں بنی۔ تو انشاءاللہ یہ پرو ایڈیٹنگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو خیر سب سے پہلے جو ہے اب میں جو پیپر جس طرح کا آپ کو PDF بھیجا جائے گا اور اس کے تھرو اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوگا، تو میں آپ کو PDF تو ایک شکل دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ ریویل ہو گیا ٹیسٹ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ میں پچھلا جو میں لیا ہے، یعنی کہ سیکنڈ ٹرم کے 3rd منتھ کا جو میں نے ٹیسٹ لیا تھا، یہ اس کا میں ایک صرف اور صرف ڈیمو کے طور پہ میں دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے آپ کو ٹیسٹ PDF میں ملے گا۔ تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتائی جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھی جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہ شو ہوگا ایک سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بک کور ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو شو ہوگا۔ سب سے پہلے یہ اوپر لوگو بنا ہوا ہے اہل القرآن کا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے لکھا ہوگا ٹیسٹ لکھا ہوا ہے. ادھر تھوڑا چینج ہے لیکن جو آپ کا ہے وہ اس طرح سے میں بتا دیتا ہوں کہ اوپر والی سائڈ پہ جو ہے اہل القرآن کے بالکل نیچے تو ادھر جو ہے وہ ٹیسٹ لکھا ہوگا اور اس کے نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تھرڈ ٹرم لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے فرسٹ منتھ. ٹھیک ہے کیونکہ تھرڈ ٹرم کے پہلے مہینے کا ٹیسٹ ہے تو اس لیے فرسٹ منتھ اور تھرڈ ٹرم لکھا ہوا ہے. نیکسٹ جو ہے نیچے جہاں جہاں پہ آپ میرا چینل فائنڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب ہے گوگل ہے کروم ہے فیس بک ہے تو ان چاروں جگہوں سے جو ہے وہ آپ میرا الحمدللہ چینل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. حافظ محمد احسان اللہ لکھ کے اہل القرآن تھا پہلے نام لیکن نام مجھے تھوڑا چینج کرنا پڑا. تو نیکسٹ جو ہے آگے آ جاتی ہیں ہدایات. یہ آپ کو جو ہے اس طرح ہی شو ہوگا. یہ اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے میں تھوڑا موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ماہانہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے آنے والے فائنل پیپرز کی تیاری ہو سکے. یعنی کہ فائنل پیپر سے مراد ایک فائنل پیپر جو ہے وہ ٹرم کا فائنل پیپر ہے اور ایک فائنل پیپر جو ہے وہ سال کا فائنل پیپر ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تھرڈ ٹرم کے کلیئر ہونے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ فل ایئر کا جو ہے ان شاء اللہ مکمل سال کا آپ سے پیپر لیا جائے گا. اس کا بھی میں طریقہ بعد میں بتاؤں گا. نیکسٹ جو ہے اس ٹیسٹ میں مکس سوالات دیے گئے ہیں جس میں کچھ ایم سی کیوز کی شکل میں ہیں اور کچھ سوالات کی شکل میں جس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس میں جو ہے وہ تقریباً سارے سوالات آپ کو تقریباً دیے جائیں گے. سیرت النبی کا ٹاپک ہے اس میں سے بھی آیات ہیں ان کا ترجمہ دروس ہیں جو میرے درس جو ہیں اس میں سے جو آپ کو بتایا آپ نے پہلے درس سوال کے جواب بھی دیے. نیکسٹ جو ہے عربی گرامر میں سے کچھ سوال ہیں. طریقہ نماز جو ایک نیو الحمدللہ شروع ہوا ہے ٹاپک تقریباً چند منتھ پہلے تو فیو منتھس پہلے جو ہے یہ شروع ہوا ہے. اس کے بعد ہے مختلف سوالات. یہ تقریباً سارے سمجھ لیں کہ کچھ قرآنی سوالات ہیں کچھ قرآنی سوالات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بیچ میں مختلف سوالات جو یعنی کہ سمجھ لیں کہ حالات کے حساب سے حج کا موقع آ گیا تو حج کے سوالات وغیرہ وغیرہ اس طرح. نیکسٹ جو ہیں ایم سی کیوز. مختلف سوالات سے ایم سی کیوز اور سوالات ہیں اور احادیث میں سے کوئی ایک حدیث اور آیات میں سے کوئی ایک آیت جو ہے وہ آپ کو اس میں دی جائے گی. یہ ٹیسٹ آپ کو زوم پر نہیں لیا جا رہا تو ایسا کیجیے گا کہ سوالات کے جوابات کہیں سے ایسا نہ کیجیے گا کہ سوالات کے جوابات کہیں سے دیکھ کر لکھیں. یہ بس میں نے ایک سمجھ لیں کہ تھوڑی سی تنبیہ کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ میری محنت کافی لگی ہوئی ہے. وہ بھی میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ میری محنت کافی لگی ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ یاد کر کے اس کا متعلق جو ہے وہ کریں. خیر کسی بات کی سمجھ نہ لگے آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے. نمبرز آپ کے پاس میرے ہیں جنہوں نے کوئی نیا حصہ لینا ہے تو وہ نمبر میرا ڈسکرپشن میں بھی ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے آگے پیپر آ گیا. ٹھیک ہے اہل القرآن سلسلہ سوال جواب ٹیسٹ. ٹھیک ہے آگے نیکسٹ جو ہے یہ آ گیا آپ کے پاس ٹیسٹ کی ٹائمنگ. ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ٹیسٹ کی ٹائمنگ ہمارے لیے بہت معنی رہتی ہے. 1.5 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے ٹیسٹ کا ٹائم جو ہے 1.5 گھنٹے کا یعنی کہ 1.5 اور آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ نے پیپر جو ہے وہ پورا ٹیسٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 30 نمبر کے ہیں. ٹھیک ہے 30 نمبر کا پورا ٹیسٹ ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی ایزی ہوگا. آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. اگر ہو تو میں حاضر ہوں ٹینشن کوئی نہیں ہے. تو نیکسٹ جو ہے سب سے پہلے معروضی آ گئی. معروضی جو ہے وہ تقریباً 10 نمبر کی ہے جس میں 10 ایم سی کیوز ہیں اور 10 ایم سی کیوز کے نیچے جو ہیں آپ کو ساتھ ان کے سوالات یہاں پہ لکھا ہوا ہر سوالات کے 4 ممکنہ جوابات الف با جیم دال اور دال دیے گئے ہیں. اپنی جوابی کاپی یا شیٹ پر سوال کا درست جواب لکھیں. ٹھیک ہے اس کے بعد نوٹ 2 مرتبہ کسی جواب کو لکھنے پر جواب کو غلط قرار دیا جائے گا اور اس لیے احتیاط کریں. یہ بھی یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ ڈبل جواب لکھ دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ مختصر سوالات ہیں تو مختصر سوالات میں جو ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے درج ذیل سوالات کے جوابات اپنی کاپی شیٹ پہ لکھیں. کوئی سے 7 آپ کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے 7 کویسچنز آپ کو دیے گئے ہیں تو اس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں تو 2 نمبر کا ایک کویسچن ہے تو 2 × 5
इज़ इक्वल टू 10, तो 2 नंबर का एक सवाल होगा इंशाल्लाह ताला, और ये 5 सवाल जो हैं वो आपके 10 नंबर के। अगर आप सारे 7 सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए चॉइस हो जाएगी कि अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे आपका कोई सवाल गलत हुआ तो उसके समझ लें कि मुतबादिल जो है उसको सवाल को टिक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है दी गई आयत का तर्जमा अपनी कॉपी या शीट पर लिखें। 3 नंबर की आयत है, ठीक है, एक ही आयत आपको दी गई है, तो जितनी भी आयत मिसाल के तौर पे आपके सिलेबस में होंगी उसमें से कोई एक आयत दी जाएगी, इसमें चॉइस नहीं है। तो जो भी आयत आपको दी जाएगी आपने उसका तर्जमा लिखना है, ठीक है, आपने उसका तर्जमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से लिखना है। अगर कोई चाहता है कि लफ्ज़ी तर्जमा लिखना है तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो जिस तरह मैंने तर्जमा आपको दिया हुआ है आप उस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट हदीस जो है 7 नंबर की हदीस है, ठीक है, दी गई हदीस का नाम, तर्जमा और मुख्तसर सी तफसील अपनी कॉपी या शीट पर लिखें, ठीक है, मुख्तसर सी तफसील अपनी कॉपी या शीट पर लिखें। यहाँ पे तफसील नहीं लिखा हुआ, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो पेपर आएगा उसमें लिखा होगा, इसमें शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो शायद नहीं लिखा गया, लेकिन जो आपके पास पेपर आएगा उसमें इंशाल्लाह ताला लिखा होगा मुख्तसर सी तफसील अपनी कॉपी या शीट पर लिखें। आगे जो है आपको जितनी अहादीस सिलेबस में दी गई हैं उसमें से एक हदीस जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको दी जाएगी और उसका अपने नाम, तर्जमा और मुख्तसर सी तफसील लिखनी है। अब ये अक्सर जो हैं वो माँ बहनें ऐसे करती हैं कि नाम नहीं लिखती, फिर नंबर कट जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नाम को इतना मायने नहीं रखता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब नाम ऊपर दिया गया है कि ये नाम आपने हदीस के साथ लिखना तो वो लाजमी है, अगर वो नहीं लिखेंगे फिर नंबर काट जाएंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 2 नंबर का जो है हाँ जी 2 नंबर का जो है वो हदीस का नाम है, 3 नंबर का उसका तर्जमे का, और बाकी 4 नंबर जो हैं वो हदीस की तफसीर के हैं। 7 नंबर का ये हदीस का जो नंबर है। आगे अब मैं थोड़ी सी इसकी तफसील इस तरह से बयान कर देता हूँ कि सबसे पहले जो MCQs के मुतालिक बात हो रही थी कि MCQs में कहते हैं कि हम हल किस तरह करें। हल आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपकी कॉपी है या आपकी शीट है जिस पे भी आप पेपर कर रहे हैं तो उसमें आपने इस तरह करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे जो है वो आपने क्या नाम है उसका, जिस तरह आपको सामने शो हो रहा है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो अगर आपने इस तरह से करना है आप ये तरीका भी कर सकती हैं कि ऊपर आपने हेडिंग भी दे दी और नीचे जो है वो चारों जो आपको दिए गए हैं वो भी आपने लिख के दे दिया। तो अगर आपने इस तरह से करना है आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर जो सही क्वेश्चन है उसको टिक कर दें या गोल दायरा कर दें, ये 2 तरीके हैं। नंबर 2 जो इसका तरीका है वो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन जो खाली जवाब है वो लिख सकते हैं। इस तरह नहीं करना कि सिर्फ अलिफ लिख दिया या सिर्फ बा लिख दिया, सिर्फ जीम लिख दिया, ऐसे नहीं करना। जो आपको सही सवाल जिस तरह यहाँ पे है कि 8 को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है, आपके सामने जिस तरह शो हो रहा है 8 को अरबी में क्या कहते हैं, तो इधर 4 नीचे दिए गए हैं, सबातुन, तिसातुन, आशरा और उसके बाद जो है समानिया। तो इसका जो सही जवाब है समानिया, तो आपने समानिया नीचे लिखना, आपने दाल नहीं लिखना, ठीक है, ये मैं आपको तफसीलन बता रहा हूँ। नंबर इसी तरह आप तकरीबन जो 10 के 10 हैं इसी तरह आप लिख सकते हैं, अगर आपने ऊपर लिखना है वो आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट जो है मुख्तसर सवालात, इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि 7 सवाल दिए जाएंगे, आपने उसमें से 5 करने, अगर 7 के 7 कर लें वो भी ठीक है। अब इसमें जो है कुछ लोग यानी कि उनकी स्पीड लिखने की तेज़ होती है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, मैं वैसे ही एक जनरल बात बता रहा हूँ कि किसी की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है लिखने की और किसी की थोड़ी स्लो होती है। तो जिनकी स्पीड तेज़ है अगर वो सवाल लिखना चाहते हैं ऊपर तो सवाल लिख के नीचे जवाब लिख दीजिए। जिनकी स्पीड यानी कि इतनी नहीं है कि वो सवाल जवाब दोनों लिखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जवाब जीम लिख के जीम के साथ बस ये हेडिंग दे देंगे कि कौन से वाला सवाल कर रहे हैं। अगर लाइन वाइज कर रहे हैं फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं यानी कि 2 नंबर का सवाल का जवाब जो है पहले लिख दिया, यानी कि 3 नंबर का पहले लिख दिया, 1 नंबर का नीचे या 2 नंबर का, अगर आगे पीछे करने हैं तो उसके लिए लाजमी है कि जो भी सवाल आपने करना है उसका जीम डाल के आगे उस सवाल का नंबर आपने लाजमी लिखना है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं फिर नंबर काट लूँगा, क्योंकि फिर ऐसे जो है वो चेकिंग करने में मुझे भी थोड़ी परेशानी होती है कि ऊपर नीचे है या कौन से सवाल का कौन सा जवाब है। जब नंबरिंग होगी तो फिर इजी होता है कि इस सवाल का जवाब लिखें, वैसे तो पता लग जाता है लेकिन जो एक रूल है वो रूल है। नेक्स्ट जो है आगे आयत का तर्जमा
اگر اس میں بھی جو اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، اگر آپ عربی لکھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سے عربی لکھی جاتی ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ عربی لکھنا تو لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر صرف اس کی اتنی ہیڈنگ دے دیں کہ جو پہلے 2 لفظ ہیں، یعنی کہ پہلے جو 2 ورڈ ہیں، پورے ورڈ جو ہے نا، بس بے شک زبر زیر پیش نہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پہلے 2 ورڈ ہیں وہ آپ لکھ لیں، تو نیچے جو ہے وہ آگے آپ یعنی کہ سامنے تھوڑی سلیش ڈال دیں، جس طرح میں آپ کو ایک پیپر پہ ساتھ کر کے بھی دکھا رہا ہوں، تو ساتھ جو ہے یہ آپ نے یعنی کہ سلیش ڈال دی، تو نیچے جو ہے وہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھ لیا۔ نیکسٹ میں آپ کو بتانے لگا تھا، ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ نا اوپر کویسچنز میں جو ہے، اس میں تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے یا آگے پیپرز ہونے والے ہیں اس میں جو ہے وہ عربی گرامر کے میں سے جو عربی کی گنتی ہے وہ اس میں آپ کو جو سوال دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن جب آپ نے سوال کی عربی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، سوال کی عربی لکھنی ہے تو اس کے زبر زیر پیش لازمی لگانے ہیں، جس طرح آپ کو سلیبس میں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح پیچھے جو ہے یہ یہاں پہ 8 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو ادھر جو ہے یہاں پہ میں نے تو پہلے سے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو یہی سوال آپ کو کویشچن آنسرز میں آئے گا، یعنی کہ مختصر سوالات میں آئے گا، تو اس میں آپ نے ثمانیہ، مثال کے طور پر اس کا صحیح جواب ہے ثمانیۃ لکھنا ہے، تو ساتھ اس کے زبر زیر پیش لازمی لگانے ہیں، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر نمبر کاٹ دیں گے۔ بات مجھے نہ کیجیے گا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے، اعراب زبر زیر پیش سے مراد میں آپ کو لکھ کے بھی ساتھ اس لیے پرچی پہ شیٹ پہ دکھا رہا ہوں، یا جو بھی جس پہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو صرف اور صرف اس لیے میں لکھ کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ آئیڈیا ہوتا رہے کہ میں جو ہے یہ والی اس بار جو میں ساری ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پرو ایڈیٹنگ کے ساتھ ہے۔ پرو ایڈیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو خیر نیکسٹ جو ہے یہ سوال کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لاسٹ اور حدیث کے متعلق، حدیث میں جو ہے دی گئی حدیث کا نام، اوپر آپ نے نام لکھنا ہے حدیث کا، اور آگے جو ہے آگے اگر آپ اس کی حدیث کی عربی لکھنا چاہتے ہیں تو عربی لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر نہیں لکھنی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اوپر سے 2-3 ورڈز کی جو ہے ہیڈنگ دے دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون سی حدیث آپ کریں، اس میں تو ایک ہی ہے تو آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن جب آگے پیپرز ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے 2 کی بھی 2 آ جائیں یا 3 آ جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے میرا کوئی پتہ نہیں ہے میرا، تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی کہ کون سی والی حدیث آپ نے کرنی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو سی بھی حدیث آپ نے کرنی ہے اس کی ہیڈنگ اوپر لازمی دے دیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو آپ کو شو ہو رہی ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ٹھیک ہے، آپ اتنا لکھ کے جو ہے آگے جو ہے وہ چھوٹے ڈاٹ لگا دیں یا تھوڑی چھوٹی سلیش لگا دیں، یا جس طرح فل اسٹاپ کی ہوتی ہے اس طرح لگا دیں، لگا کے اس کے بعد نیچے آپ حدیث کا نام لکھ لیں، حدیث کا ترجمہ لکھ لیں، اور نیچے مختصر سی تفصیل۔ اب آگے تفصیل کے متعلق جو ہے وہ کافی سوال یہ پوچھتی ہیں ماں بہنیں جو ہیں یا جو بھی پیپر کرنے والے ہیں، ٹیسٹ کرنے والے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تفسیر ہم نے کس طرح لکھنی ہے، تو میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تفسیر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو سلیبس میں تفسیر دی گئی ہے ورڈ ٹو ورڈ لکھیں ہیں، ضروری نہیں ہے، آپ حدیث کے اکارڈنگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح یہاں پہ ہے ان مما ادراک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی کہ اب یہاں پہ اردو نہیں ہے حدیث میں، الحمدللہ مجھے یاد ہے تبھی میں بتانے لگا ہوں کہ اس حدیث میں جو ہے کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے کلام سے ہمیں یہ بات ملی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے تم کرو، اس کے متعلق اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو جو تفسیر آپ کے ذہن میں آتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے اس کا کہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا اسی کے مطابق لکھیں، ہاں اگر آپ کی وہ باتیں جو میں نے لکھی ہیں اس کے پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کچھ مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح اس کی میں نے تفسیر میں لکھا تھا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر دونوں میں سے ایک بھی چلا جائے تو
دونوں چیزیں اٹھ جاتی ہیں، یعنی کہ دوسری اپنے آپ اٹھ جاتی ہے۔ دوسری میں نے اس کے ساتھ جو حدیث ایک اور ایڈ کی تھی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخیں ہیں، 70 شاخوں میں سے ایک ہے۔ کئی میں نے یعنی کہ آیات ایک تو میں نے بیچ میں ایڈ کی تھی، تو تفسیر جو ہے کچھ لوگوں نے جب یہ ٹیسٹ کیا انہوں نے ماشاءاللہ ساتھ واقعی وہ چیزیں ملائی بھی، انہوں نے کافی کوشش کی۔ تو بس یہ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کے جو بھی ذہن میں اس کے اکارڈنگ جو حدیث آتی ہے، بے شک دنیاوی معاملات کے حساب سے ہے کہ ہمیں حیا کرنی چاہیے، نظریں نیچے کر کے چلنے چاہیے، اس طرح کی، یعنی کہ میں ویسی جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے آپ سے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے وہ مکمل 30 نمبر کا یہ پیپر ہے، 1.5 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو 1.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے واپس کر کے دینا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کڈز کے متعلق، بچوں کا جو ہے بچوں کے ٹیسٹ کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ بچوں کا ٹیسٹ جو ہے سب سے پہلے یہ آ گیا بچوں کا ٹیسٹ، اسی طریقے سے بچوں کا ٹیسٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بچوں کا یہ لوگو آ گیا، ٹھیک ہے، اہل القرآن للاطفال کا۔ نیکسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ایک بک کور ہوتا ہے سامنے آپ کے آ رہا ہے کہ ٹیسٹ تھرڈ ٹرم، اور نیچے جو آئے گا ادھر، میں ویسے تو ادھر یہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو پیپر ملے گا اس میں لکھا ہوگا تھرڈ منتھ کی جگہ تھرڈ ٹرم لکھا ہوا ہے، ٹیسٹ کی جگہ جو ہے یہ نیچے لکھا ہوگا فرسٹ منتھ، ٹھیک ہے، اور یہ تھرڈ ٹرم جہاں تھرڈ منتھ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹیسٹ۔ نیچے اہل القرآن آ گیا، یہ بھی اس طرح ہی ہے، آپ اس کو کہیں پہ بھی الحمدللہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہدایات، وہ بھی اسی طرح جس طرح پہلے والے کا تھا۔ یہ ماہانہ ٹیسٹ آپ سب کے لیے آپ سب سے اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے آنے والے فائنل پیپرز کی تیاری ہو سکے۔ نمبر 2 اس میں جو ہے اس ٹیسٹ میں تمام سوالات میں سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو بچوں کے ٹاپکس نہیں بنے ہوئے، بچوں کا بس سوالات کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں سارے ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو نمبر 3 جو ہے بچوں کے آیات بھی ہیں اور ان کی دعائیں ہیں، ان کی حدیثیں نہیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، تو دعائیں بھی تقریباً حدیثوں میں سے ہی ہیں، تو ان کی دعائیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آیات ہیں، آیات میں سے ایک آیت اور دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا دی گئی ہے، اور یہ بچوں کے لیے آگے یہی لکھا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ آپ سے زوم پہ نہیں لیا جائے، تو اس لیے بغیر چیٹنگ کے آپ نے پیپر کرنا ہے، کہ کسی کی سمجھ نہ لگے کسی بھی چیز کی، بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیں۔ نیکسٹ جو ہے اوپر آ گیا اہل القرآن للاطفال سلسلہ سوال جواب ٹیسٹ، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی ٹائمنگ کے متعلق بات ہوتی ہے۔ بچوں کی ٹائمنگ جو ہے ٹیسٹ ٹائم جو ہے بچوں کی یہ 1 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کا نمبر بھی تھوڑے ہیں، تو بچوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ 1 گھنٹے کی بچوں کی ٹائمنگ ہے۔ ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ٹیسٹ کے 20 نمبر کے مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے بچوں کے 7 MCQs ہیں اور 7 نمبر کے ہی ہیں۔ ہر سوالات کے جو ہے وہ ہر سوالات کے 4 ممکنہ جوابات الف با جیم اور دال دیے گئے ہیں، اپنی کاپی ہیں، جوابی کاپی ہیں، شیٹ پر سوال کا درست جواب لکھیں۔ بچوں کے لیے بھی یہی ہے، 2 مرتبہ کسی جواب کو لکھنے پر جواب کو غلط قرار دیا جائے گا، اس لیے احتیاط کریں۔ بچوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے، اور بچوں کے متعلق بھی وہی سارا کچھ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی نے کویسچن لکھنا ہے، پورا ہیڈنگ دینی ہے اوپر، تو وہ کر سکتے ہیں، ممکنہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے 4 کے 4، اس میں سے جو صحیح ہے یا تو اس کو گول دائرہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا تو جو ہے وہ اس کو ٹک کر دیں۔ یہ دوبارہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں ساتھ ساتھ چلائی جا رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ نیکسٹ جو ہے وہ مختصر سوالات آ گئے، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات میں بچوں کے لیے بھی 7 کویسچنز ہیں جس میں انہوں نے 4 کرنے ہیں، بچوں کو 3 کویسچنز کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن دیکھ کے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ بچوں کو 7 کویسچنز دیے گئے ہیں جس میں سے ان کے لیے 3 کی چوائس ہے، تو 2 نمبر کا جو ہے وہ 1 سوال ہے، تو 4 سوال کرنے ہیں۔ اگر 7 کے 7 کر سکتے ہیں وہ بھی ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، اگر کسی نے سوال لکھنا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے، اگر خالی جواب لکھنا ہے تو اس کے لیے سوال کا نمبرنگ کرنا لازمی ہے،
ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیوز میں دوبارہ ساتھ ساتھ چلا کے دکھا رہا ہوں کہ سوال کی نمبرنگ جو ہے، جو آپ کی نمبرنگ کس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح جو ہے وہ آپ نے لازمی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ نیکسٹ جو ہے بچوں کے، جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں آیت جو ہے وہ آیت بچوں کی کسی نہ کسی سوال میں ہی شامل ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں علیحدہ سے میں نے جو ہے وہ آیت میں نے علیحدہ سے نہیں دی گئی، تو اس میں بچوں کی جو آیت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سوال میں ہی شامل ہوگی۔ بڑوں کی جو ہے وہ تو میں نے علیحدہ آیت بھی دی گئی، بچوں کی نہیں ہے، بچوں کی سوال نہیں ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے آگے دعا کے متعلق آ گیا۔ دعا جو ہے بچوں کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پچھلے ٹیسٹ کیا ہے، اس بار کی میں نے نہیں بتائی، اس بار کی بعد میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی دعا نہیں ہے۔ تو بچوں کا بھی اس طرح ہی ہے، دی گئی دعا کا نام اور ترجمہ اپنی کاپیاں شیٹ پر لکھیں۔ بچوں کی تفصیل نہیں، کیونکہ دعا کی کوئی اتنی تفصیل نہیں ہوتی، دعا کا تقریباً ترجمہ ہی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو دی گئی دعا کا نام اور ترجمہ اپنی کاپیاں شیٹ پر لکھیں۔ تو دعا کا نام جو آپ کو دیا گیا ہے بچوں کو، تو وہ لازمی جو ہے وہ نام لکھنا ہے، اگر نہیں لکھیں گے تو پھر نمبر کٹ جائیں گے۔ 2 نمبر کا نام ہے اور 3 نمبر کی اس کی عربی کا جو دعا کا ترجمہ ہے۔ تو یہ میں آپ کو بچوں کا بھی اس کے متعلق بتا دیا سارا پیپر کا، کہ بچوں کے جو ہیں ٹوٹل 20 نمبر کا پیپر ہے، 7 نمبر کے MCQs ہیں، 4 نمبر کے جو ہیں وہ 8 نمبر کے جو ہیں وہ سوال ہیں، اور 5 نمبر کے جو ہیں وہ دعا ہے۔ تو آگے جو ہے اب بات کر لیتے ہیں آگے ٹیسٹ کی ٹائمنگ کے متعلق۔ تو ٹیسٹ کی ٹائمنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی تھی جو نیچے دوبارہ مینشن ہو رہی ہے۔ تو 3 تاریخ جو ہے یعنی کہ 3 اگست 2024 سے لے کر 4 اگست 2024 جو ہے، تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اور وہ ٹائمنگ سٹارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی تقریباً 3:30 یا 4 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آپ کو بتا دوں گا دوبارہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 4 بجے تک فائنل ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے جو ہے وہ ٹائمنگ شروع ہوگی۔ تو 4 بجے سے جو ٹائمنگ جو چلنی شروع ہو جائے گی، نیکسٹ ڈے یعنی کہ اتوار دن 4 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے تک اس کی ٹائمنگ دے گی۔ ہاں اگر 1 گھنٹہ اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کچھ جو ہیں وہ لاسٹ مومنٹ میں یا لاسٹ ٹائمنگ میں جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم دے دو، تو اس لیے تھوڑا ٹائم کا مینیج ہو جائے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 3 اگست 2024 سے جو ہے، اور ٹیسٹ ٹائمنگ سٹارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے ٹیسٹ ٹائمنگ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ سنڈے کو جو ہے 4 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس دوران جو ہے آپ کسی بھی وقت فری ہیں، یعنی کہ آپ کا 4 بجے ٹائم فری ہے، آپ 4 بجے پیپر لے لیں، 5 بجے ٹائم فری ہے، 6 بجے 7، ایون آپ رات کو تقریباً جو ہے اگر 10 بجے تک بھی لے سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تقریباً 10 بجے تک میں الحمدللہ 10 بجے تک سو جاتا ہوں، لیکن 10 بجے سے پہلے آپ میرے سے پیپر لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کو ٹائمنگ ایزی لگتی ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبح فجر ٹائم لینا چاہیں، کیونکہ فجر ٹائم کچھ جو ہیں وہ ایزی رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کے ٹائم بھیج دیں، تو وہ اس ٹائم بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ تقریباً جو ٹائمنگ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، ہاں جس ٹائم آپ پیپر لیں گے، مثال کے طور پہ بڑوں میں سے اگر ان کا کیونکہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو بڑوں میں سے اگر کوئی مثال کے طور پہ میرے سے 5 بجے پیپر لیتا ہے تو 6 اور 6:30 بجے اس کی ٹائمنگ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کا ہے، اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 5 بجے پیپر لیتا ہے تو 6 بجے تک جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ ٹائمنگ کا اور پیپر کے نمبرنگ کا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو اگر دوبارہ کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو کوئی ایشو نہیں ہے، نمبر میرا یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ہے، تو آپ جو ہے وہ
کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے مثال کے طور پہ کوئی نیو جو ہے، آپ مثال کے طور پہ یوٹیوب میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی شہر سے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ جو ہیں یہ، اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ایج کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بچوں سے یعنی کہ 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بچوں والے سوالات ہیں ان کے لیے، اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، اور جو 12 سال سے بڑے جتنے مرضی بڑے ہیں، 70 75، کوئی ایج کی کوئی یعنی کہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اتنی ایج ہو تو ٹھیک ہے، جتنے مرضی ایج کے بھی ہوں انشاءاللہ تعالی مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو آپ کویشچن آنسر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا ویسی پہلی کوئی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، تو اگر آپ کا دل کرتا ہے تو یہ نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر ہے، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 24/7 میں اویلیبل ہوں اس کام کے لیے اس کام کے لیے انشاءاللہ 24/7 میں اویلیبل ہوں۔ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رات کے ٹائم ذرا تھوڑے اوائڈ کیجیے گا کہ رات 10 بجے سے صبح فجر کے ٹائم تک کوئی میسیج آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ صبح ہی ملے گا۔ تو نیکسٹ آگے جو ہے وہ مین بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ پیپر آپ نے بھیجنے کیسے ہیں۔ پیپر کے لیے جو ہے یعنی کہ ٹیسٹ کے جو ہے پیپر جو ہوتا ہے آن لائن، جس طرح میں نے بتایا زوم پہ، اس کے لیے تو یہ ہے کہ میں وہ پیپر اپنے پاس منگواتا ہوں، لیکن اس کی ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، تو وہ آئندہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ویڈیو بنے گی اس کے متعلق وہ اس میں بتاؤں گا۔ لیکن جو ٹیسٹ کے متعلق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو یعنی کہ ٹیسٹ دینا ہے، MCQs، کویشچن آنسر، آیت اور حدیث، آپ نے اس کی کلیئر تصویر لے کے مجھے بھیج دینی ہے۔ کلیئر تصویر سے مراد کلیئر تصویر ہے، کوئی بھی بیچ میں پلیز ایسا نہ ہو کہ کوئی ورڈ جو ہے وہ بلر ہو، یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی کٹا ہوا ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر مجھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑے گی کہ تصویر صحیح بھیجو، دوبارہ کہنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ویڈیو میں، کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کلیئر پک جو ہے وہ صاف ستھری لے کے اس طرح سے صاف ریزولیشن میں آپ نے تصویر بھیجنی، تاکہ مجھے ٹیسٹ چیک کرنے میں مشکل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ جو ہے وہ اسی طرح آپ کی تصویروں میں ہی چیک کیا جائے گا، اور جو بھی غلطی وغیرہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ بتانا سے مراد یہ ہے کہ رزلٹ آپ کو بتا کے دیا جائے گا، اور وہ رزلٹ کس طرح کا ہے وہ بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں۔ ایک رزلٹ جو ہے اس طرح سے جو آپ کے سامنے رزلٹ شو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنا کے دیا جائے گا۔ تو اور کیا نام ہے، باقاعدہ جو ہے ایک فائنل رزلٹ بھی جو ابھی دوبارہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس طرح سے ایک فائنل رزلٹ بنا کے وہ الحمدللہ جو میرے گروپس ہیں تقریباً، ویسے تو میرا ایک ہی اہل القرآن کا، لیکن باقی جو مختلف گروپس ہیں جہاں پہ میں ایڈ ہوں، یا مجھے کسی نے ایڈ کیا اس لیے کہ آپ دروس وغیرہ بھیجا کریں یا اپنی کوئی تلاوت وغیرہ بھیجا کریں، تو میں اس میں بھی تقریباً یہ ایڈ کرتا ہوں، اور الحمدللہ تقریباً یہ تصاویر جو ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ روز ہی، یا سمجھ لیں کہ جب بھی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو تقریباً 1000-1500 بندے کو، تو لوگوں کو 1000-1500 لوگوں کو الحمدللہ یہ سارا کچھ جاتا ہے۔ تو خیر اس میں سے کچھ ہو جاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کس طرح سے ہے، دل کرتا آ جاتے ہیں، نہیں دل کرتا تھوڑی دیر آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میں کسی کو نہیں روکتا، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، اور دین کے کام میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے موسٹ ویلکم، نہیں آتا کوئی کسی قسم کی ناراضگی، زبردستی یا ایسا وہ معاملہ کچھ میرے یعنی کہ اس طرح کے ریلیٹیوز بھی ہیں جو یعنی کہ ہو کے گئے ہیں، یعنی کچھ انہوں نے دیر گزاری ہے اس کے بعد چھوڑ دیا، لیکن اب یہ نہیں کہ میں ان سے ملنا چھوڑ دوں یا ان سے ناراضگی کا اظہار کروں، ایسا نہیں ہے۔ دین کا کام ہے، جو جتنی دیر پڑھنا چاہتا ہے، جتنی دیر سیکھنا چاہتا ہے سیکھ لے، جس نے نہیں سیکھنا اس کو میں کھینچ کے تو لا نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کیا آپ نے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کی۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، میں کس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو یہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ صاف سے ریزولیشن میں اور اچھی تصویر جو ہے وہ آپ نے لے کے بھیجنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس کا رزلٹ بنا کے بھیجا جائے گا۔ تو
اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملات چلتے رہیں گے آگے۔ نیکسٹ کلاسز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پیپر ہے، پیپروں کے بعد ہالیڈے چھٹیاں ہیں۔ ہالیڈے نہیں میں کہتا، پتہ نہیں غلطی سے منہ سے نکل گیا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ مسلمانوں والا لفظ نہیں ہے، اس میں الفاظ جو ہیں وہ کچھ غلط استعمال ہیں، تو اس لیے چھٹیاں جو ہیں تعطیلات جو ہیں وہ عربی کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تعطیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی 2 ویکس کی، یعنی کہ ایک ہفتہ تو یہ گزر گیا، ایک ہفتہ آگے جو پیپر والا ہے، ہفتہ اتوار پیپر ہے، آگے سوموار منگل بدھ جمعرات جو ہے وہ چھٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اور آگے جمعے والے دن نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا کلاسز، تو نیکسٹ فرائیڈے کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹ بن رہی ہے 9 اگست 2024 انشاءاللہ تعالی، 9 اگست یا 10 اگست ہفتے والے دن یا تو جمعے والے دن یا ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی کلاسز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہوں گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے وہ بھی، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے ساتھ کسی اپنی دوست کو، اپنے گھر والوں کو، یا کسی کو بھی اپنے ساتھ لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو ہے لوگ آپ کی طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں، دین سیکھیں سمجھیں، اور دین کے متعلق جتنا سیکھا جائے سیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے اس میں دنیا میں بھی برکت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی طرح ہمارا صدقہ جاریہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو مجھے اجازت دیں، کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے، معذرت، تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔